السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، تعلیم الاسلام کا آج 21واں درس ہے۔ چوتھے حصے کے شروع میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور خاص کر قرآن مجید کے تعلق سے کچھ اہم معلومات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے رسالت اور شرک اور کفر اور اس کے علاوہ کے دیگر گناہ اور اعمال صالحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت۔ سوال، قرآن مجید میں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ترجمہ، کوئی قوم ایسی نہیں جس میں خدا کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، اور دوسری جگہ فرمایا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ ترجمہ، ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا بھیجا گیا ہے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قوم اور ہر ملک میں خدا کی طرف سے کوئی پیغمبر بھیجا گیا ہے۔ تو کیا ہندوستان اور پاکستان میں بھی کوئی پیغمبر آئے تھے؟ بہت اچھا سوال ہے اور عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں آتا بھی ہے۔ جواب، ہاں، ان آیتوں سے بے شک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر قوم کے لیے خدا نے کوئی ہادی اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور اس لیے ممکن ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی کوئی نبی آئے ہو۔ امکان ہے، یقینی بات نہیں کہی۔ سوال، یعنی اس امکان کے ساتھ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ممکن ہے کہ کوئی پیغمبر آئے ہو۔ سوال، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کے پیشوا جیسے کرشن جی اور رام چندر جی وغیرہ خدا کے پیغمبر تھے؟ جواب، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پیغمبری ایک خاص وصف تھا جو خدا کی طرف سے اس کے برگزیدہ اور خاص بندوں کو عطا فرمایا جاتا تھا۔ تو جب تک شریعت سے یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ خاص عہدہ خدا تعالیٰ نے فلاں شخص کو عطا فرمایا تھا، اس وقت تک ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کا نبی تھا۔ اگر ہم نے بلا دلیل شرعی صرف اپنی رائے سے کسی شخص کو پیغمبر سمجھ لیا اور پھر واقع وہ پیغمبر نہیں تھا، تو خدا تعالیٰ کے حضور میں ہم سے اس غلط عقیدے کا مواخذہ ہوگا۔ یوں سمجھو کہ اگر صرف اپنے خیال سے کسی شخص کو سمجھ لو کہ وہ بادشاہ کا نائب یعنی گورنر جنرل ہے، اور وہ فی الواقع گورنر جنرل نہ ہو، تو تم حکومت کے نزدیک مجرم ہوگے کہ ایک ایسے شخص کو جسے بادشاہ نے گورنر جنرل نہیں بنایا ہے، تم نے گورنر جنرل مان کر بادشاہ کی طرف ایک غلط بات کی نسبت کی۔ پس گزشتہ لوگوں میں سے ہم خاص طور پر انہیں بزرگوں کو پیغمبر کہہ سکتے ہیں جن کا پیغمبر ہونا شریعت سے ثابت ہو اور قرآن مجید یا حدیث شریف میں ان کو پیغمبر بتایا گیا ہو۔ ہندوؤں یا اور قوموں کے پیشواؤں کے متعلق ہم زیادہ سے زیادہ اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے عقائد اور اعمال درست ہوں اور ان کی تعلیم آسمانی تعلیم کے خلاف نہ ہو، اور انہوں نے خلق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا کام بھی کیا ہو، تو ممکن ہے کہ وہ نبی ہوں، مگر یہ کہنا کہ وہ نبی تھے یقیناً بے دلیل بات اور اٹکل کا تیر ہے۔ بہت بہترین جواب کیا ہے؟ عام طور پر یہ سوالات گھوم پھر کر بار بار آتا رہتا ہے۔ بہت سے مسلمانوں میں اور بلکہ مسلمانوں کے مختلف مسلکوں کے رہنماؤں میں سے مختلف رائے اس تعلق سے سامنے آئی۔ کسی نے ملک کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہاں تک بھی کہہ دیا، ایسے لوگ بھی ہمارے ملک میں سامنے آئے کہ رام جی اور کرشن جی یہ سب کے سب نبی تھے، جیسا کہ بعض لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ لیکن حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند، آپ نے ایک بہترین رہنمائی امت کی اس جانب اور خصوصاً ملک ہندوستان کے لوگوں کی ہے کہ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر کسی قوم کے پیشوا اور رہبر کی زندگی ہماری شریعت سے ملتی جلتی ہوں، یعنی شرک نہ ہو، اور انہوں نے قوم کی مخلوق کی خدمت کا کام کیا ہو، اچھی زندگی، ایک باشرہ زندگی، پرہیزگار والی زندگی ان کی تاریخ میں ملتی ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس بات کا امکان ہے کہ وہ نبی ہو، کیونکہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، ہندوستان پاکستان میں بھی آئے ہوں گے، لیکن امکان کہہ سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نبی تھے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہہ دیا۔ یہ غلط بات ہے۔ ہمارے شریعت کے معاملے میں کچھ بھی کہنے کے لیے شرعی دلیل کا ہونا ضروری ہے، قرآن کریم کی آیت ہوں
یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہو۔ انسان کا اپنے ذاتی مطالعہ، انسان کا اپنا ذاتی تجربہ اور انسان کی عقل شریعت میں دخل نہیں کر سکتی۔ کوئی کتنا ہی بڑا دانشور، عقلمند اور ہوشیار قوم کا لیڈر، رہنما بھی کہہ دیں کہ فلاں نبی تھے اور شرعی اعتبار سے اس کی دلیل نہ ہو تو ہم نہیں مانیں گے۔ لہذا ایک اعتدال والی رائے یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ امکان ہے، اگر ان کی زندگی اچھی تھی تو امکان ہے کہ وہ نبی ہو، لیکن وہ نبی تھے ایسا ہرگز ہم نہیں کہیں۔ سوال: حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جواب: آپ خدا تعالیٰ نمبر 1، آپ خدا تعالیٰ کے بندے اور ایک انسان تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جواب ہیں لیکن بہت اہم ہیں عقیدے کے تعلق سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو جو درجہ اور مقام دیا ہے اسی درجے میں ہمیں ان کو رکھنا ہے۔ کسی نبی کو ہم خدا کا درجہ نہ دیں، کسی صحابی کو نبی کا درجہ نہ دیں، کسی ولی کو صحابی کا درجہ نہ دیں، یہ سب کے سب فرق مراتب ہے، اس کو ملحوظ رکھنے ہیں۔ تو نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے جو عقائد و نظریات ہونے چاہیے وہ یہ ہے: نمبر 1، آپ خدا تعالیٰ کے بندے اور ایک انسان تھے۔ نمبر 2، خدا تعالیٰ کے بعد آپ تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس میں سارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقامات آ جاتے ہیں۔ مسلمان جب یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کی ذات کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی میرے لیے سب سے افضل ہے، تو اب بات ختم ہو گئی۔ یعنی اس نے کائنات کے سارے درجات، مقامات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جولی میں رکھ دیے۔ یہ اس کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اب اس کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحثیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی پہ الزام لگانا اور کسی کو ایمان سے نکال دینا، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ نمبر 1، انسان سمجھنا، بندہ سمجھنا، کوئی اور مخلوق نہ سمجھنا۔ نمبر 2، خدا کے بعد آپ کو سب سے افضل سمجھنا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب معراج میں خدا تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اور جنت و دوزخ وغیرہ کی سیر کرائی۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے حکم سے بہت سے معجزے دکھلائے۔ نمبر 7، آپ خدا تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت اور بندگی کرتے تھے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات نہایت اعلیٰ درجہ کے تھے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے بہت سی جگہ اور آئندہ باتوں کا علم عطا فرما دیا تھا جن کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ عالم الغیب ہونا صرف خدا کی شان اور اسی کی خاص صفت ہے۔ یعنی اللہ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان دونوں میں فرق رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، ساری انسانیت مخلوق ہیں، اور ساری مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور ساری انسانیت میں، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اسی میں سے کچھ ایسی غیب کی خبریں بھی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتلائی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ذاتی طور پر غیب جانتے ہیں ایسا نہیں، یہ وہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لہذا کوئی اس لحاظ سے، یعنی جو اللہ کی صفت ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہے تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ کہا گیا اس میں۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، ہاں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے زمانے کے پیغمبر ہیں آسمان سے اتریں گے اور اسلامی شریعت کی پیروی کریں گے۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانوں اور جنات سب کے لیے رسول ہیں۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے روز خدا تعالیٰ کی اجازت سے گنہگار کی شفاعت کریں گے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفیع المذنبین کہتے ہیں، اور خدا تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا۔ نمبر 14، آپ نے جن باتوں کا حکم کیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا، اور جن واقعات کی خبر دی ہے ان کو اسی طرح ماننا اور یقین کرنا امت پر ضروری ہے۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اور آپ کی تعظیم و تکریم کرنا ہر امتی کے ذمہ لازم ہے، لیکن تعظیم سے مراد وہی تعظیم ہے جو شرعی قاعدے کے موافق ہو، اور خلاف شرع باتوں کو تعظیم یا محبت سمجھنا
نادانی ہے۔ سوال، معصوم ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، معصوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قصداً یا سہواً، جان بوجھ کر یا انجانے میں واقع نہیں ہوا۔ تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ سوال، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا منامی؟ یعنی بیداری میں آپ کو ہوئی تھی یا پھر نیند کی حالت میں، ایک خواب تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے تھے۔ جواب سنیے، جسم کے ساتھ معراج میں گئے تھے۔ مسلمانوں میں ہی بعض اس طرح کے لوگ بھی ہیں، بعض لوگوں کی اس طرح کی رائے بھی ہیں کہ آپ جسم کے ساتھ معراج نہیں گئے تھے بلکہ ایک خواب تھا۔ حالانکہ یہ رائے مناسب نہیں ہے، زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ آپ جسم کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی۔ ہاں، اس جسمانی معراج کے علاوہ چند مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں بھی معراج ہوئی ہیں، وہ منامی معراجیں کہلاتی ہیں، کیونکہ منام خواب کو کہتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب اور اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، ان میں غلطی اور خطا کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ پس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک معراج تو جسمانی معراج تھی اور 4 یا 5 معراجیں منامی تھیں۔ سوال، شفاعت سے کیا مراد ہے؟ جواب، شفاعت سفارش کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن حضور گنہگار بندوں کی خدا تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی خدا تعالیٰ کے جلال اور جبروت کے ادب سے حضور بھی شفاعت کی اجازت مانگیں گے۔ جب اجازت ملے گی تو شفاعت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اور انبیاء اور شہداء وغیرہ بھی شفاعت کریں گے، لیکن بلا اجازت کوئی شخص سفارش نہ کر سکے گا۔ سوال، کس قسم کے گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہوگی؟ جواب، سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہو سکتی ہیں۔ کبیرہ گناہوں والے شفاعت کے زیادہ محتاج ہوں گے، کیونکہ صغیرہ گناہ تو دنیا میں بھی عبادتوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھے کہ شفاعت کا حق کس کو ملے گا؟ ہر ایمان والے کو شفاعت کا حق ملے گا، بس شرط ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں شرک نہ کیا ہو۔ اگر شرک کیا ہوگا تو اسے شفاعت کا حق نہیں ملے گا، وہ شفاعت سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ ایمان اور اعمال صالحہ کا بیان۔ سوال، ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایمان اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اور اس کی تمام صفتوں اور فرشتوں اور آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کی دل سے تصدیق کریں، اور جو باتیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی طرف سے لائے ہیں ان سب کو سچا سمجھیں اور زبان سے ان تمام باتوں کا اقرار کریں۔ یہی تصدیق اور اقرار ایمان کی حقیقت ہے، لیکن اقرار کسی ضرورت یا مجبوری کے وقت ساقط ہو جاتا ہے، جیسے گونگے آدمی کے ایمان بغیر اقرار زبانی کے بھی معتبر ہے۔ سوال، اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اعمال صالحہ کے معنی ہیں نیک کام جو عبادت اور نیک کام کہ خدا تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں نے مخلوق کو سکھائے اور بتائے ہیں، وہ سب اعمال صالحہ کہلاتے ہیں۔ سوال، کیا عبادتیں اور نیک کام بھی ایمان کی حقیقت میں داخل ہیں؟ جواب، ہاں، ایمان کامل میں اعمال صالحہ داخل ہیں۔ اعمال صالحہ سے ایمان میں روشنی اور کمال پیدا ہو جاتا ہے، اور اعمال صالحہ نہ ہو تو ایمان ناقص رہتا ہے۔ سوال، عبادت کے کیا معنی ہیں؟ جواب، عبادت بندگی کرنے کو کہتے ہیں۔ ہمارا سب کا سچا اور حقیقی معبود وہی ایک اللہ ہے، جس نے ہمیں اور ساری دنیا کو پیدا کیا، اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔ اس نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس لیے ہمارے ذمے عبادت کرنا فرض ہے۔ سوال، خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کس کس مخلوق کو عبادت کا حکم دیا ہے؟ جواب، آدمیوں کو اور جنوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انہیں دونوں کو مکلف کہتے ہیں۔ فرشتے اور دنیا کے باقی جاندار عبادت کے مکلف نہیں ہیں۔ سوال، جن کون ہیں؟ جواب، جن بھی خدا تعالیٰ کی ایک بڑی مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا ہوئی ہیں۔ جنوں کے جسم ایسے لطیف ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جب وہ کسی آدمی یا جانور کی شکل میں ہو جاتے ہیں تو نظر آنے لگتے ہیں۔ اپنی شکل بدلنے اور آدمیوں اور جانوروں کی صورت میں ہو جانے کی خدا تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے۔ ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، ان کی اولاد بھی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ جن
جب انسانوں کی اور جانوروں کی شکل میں آ جائے تو کیا کسی کو پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی جن کسی انسان کی شکل میں ہو یا جانور کی شکل میں ہو تو پتہ چل جائے کہ یہ جن ہے، ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی صورت کو بدل سکتے ہیں۔ سوال: عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: عبادت کے بہت سے طریقے ہیں۔ نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 روزہ رکھنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 حج کرنا، نمبر 5 قربانی کرنا، نمبر 6 اعتکاف کرنا، نمبر 7 مخلوق کو نیک باتوں کی ہدایت کرنا، نمبر 8 بری باتوں سے روکنا، نمبر 9 ماں باپ اور استادوں اور بزرگوں کی عزت کرنا اور ادب کرنا، نمبر 10 مسجد بنانا، نمبر 11 مدرسہ جاری کرنا، نمبر 12 علم دین پڑھنا، نمبر 13 علم دین پڑھانا، نمبر 14 علم دین پڑھنے والوں کی امداد کرنا، نمبر 15 خدا کی راہ میں خدا کے دشمنوں سے لڑنا، نمبر 16 غریبوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، نمبر 17 پیاسوں کو پانی پلانا، نمبر 18 اور ان کے علاوہ تمام ایسے کام جو خدا کے حکم اور مرضی کے موافق ہوں سب عبادت میں داخل ہیں، اور انہی کاموں کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ معصیت اور گناہ کا بیان۔ سوال: معصیت کے کیا معنی ہیں؟ جواب: معصیت کے معنی نافرمانی کرنا، حکم نہ ماننا۔ جس کام میں خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ہو اسے معصیت اور گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کرنا بہت بری بات ہے۔ خدا تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی اور عذاب گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کفر اور شرک ہیں۔ کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ کافر اور مشرک کی شفاعت بھی کوئی نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرک کو میں کبھی نہیں بخشوں گا۔ کفر اور شرک کا بیان۔ سوال: کفر اور شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہیں ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا کفر ہے۔ مثلا کوئی خدا تعالیٰ کو نہ مانے یا خدا تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیں، یا 2-3 خدا مانے، یا فرشتوں کا انکار کریں، یا خدا کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کریں، یا کسی پیغمبر کو نہ مانیں، یا تقدیر سے منکر ہوں، یا قیامت کے دن کو نہ مانیں، یا خدا تعالیٰ کے قطعی احکام میں سے کسی حکم کا انکار کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی خبر کو جھوٹا سمجھیں تو ان تمام صورتوں میں کافر ہو جائے گا۔ اسلام کے بنیادی احکامات کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور شرک اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کریں۔ سوال: خدا تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب: ذات میں شریک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ 2-3 خدا ماننے لگے، جیسے عیسائی کے 3 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہیں، اور جیسے آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے کہ 2 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے، اور جیسے ہندو کے بہت سے خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے ہیں۔ سوال: صفات میں شرک کرنے کے کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ جواب: خدا کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا شرک ہے، یعنی جو خدا کی صفت ہے اس کو دوسرے میں ماننا شرک ہے۔ کیونکہ کسی مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا شہید ہو، پیر ہو یا امام ہو، خدا تعالیٰ کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، جیسے کہ پیدا کرنا، خلق، یہ اللہ کی صفت ہیں۔ اب اگر کوئی ولی میں اس صفت کو مانے کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوتی، ہماری بہو کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، فلاں نے سنا ہے کہ فلاں مزار پہ فلاں درگاہ پہ جائیں تو اولاد ہو جاتی ہیں، تو اب اس صاحب مزار اور درگاہ والے کو، ولی کو پیدا کرنے کا اختیار والا سمجھنا جو اللہ کی صفت ہے تو یہ شرک ہے۔ سوال: شرک فی الصفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: بہت سی قسمیں ہیں، یہاں پر ہم چند قسموں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 شرک فی القدرت، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح صفت قدرت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا۔ مثلا یہ سمجھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی یا شہید وغیرہ پانی برسا سکتے ہیں، یا مارنا جلانا ان کے قبضے میں ہے، یا کسی نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں، یہ تمام باتیں شرک ہیں، یعنی شرک فی القدرت ہے۔ نمبر 2 شرک فی العلم، یعنی خدا کی طرح کسی دوسرے کے لیے صفت علم ثابت کرنا۔ مثلا یوں سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کی طرح فلاں پیغمبر یا ولی وغیرہ علم غیب جانتے تھے، یا خدا کی طرح ذرہ ذرہ کا انہیں علم ہے، یا ہمارے تمام حالات سے واقف ہیں، یا دور نزدیک چیزوں کی خبر رکھتے ہیں، یہ سب شرک فی العلم ہیں۔
خدا جیسا علم کسی نبی، ولی، صحابی یا کسی بھی انسان میں سمجھنا، یہ شرک فی العلم ہے۔ اب یہاں بات نکلی تو اس میں ساتھ میں ایک بات کرتے چلو۔ ہمارے یہاں ایک عنوان، ایک مسئلہ بڑا اختلافی رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم الغیب ہے یا نہیں۔ اب دیکھیے کہ جن لوگوں میں یہ اختلاف ہے، دیوبندی، بریلوی، یہ اختلاف ہیں، تو اب یہ دونوں جماعت، دیوبندی اور بریلوی دونوں جماعتیں ایک معاملے میں متفق ہیں، کیا کہ اللہ کی ذات عالم الغیب ہے یا نہیں۔ تو اہل دیوبند بھی کہتے ہیں کہ عالم الغیب ہے، اور بریلوی بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات عالم الغیب ہے۔ اختلاف پھر کس بات میں؟ اختلاف اس صورت میں ہے کہ کیا اسی طرح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عالم الغیب کا لفظ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ تو اہل دیوبند، علماء دیوبند منع کرتے ہیں۔ یہ اسی لیے منع کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفت ہیں جس میں ہم کسی کو پارٹنر نہیں بنا سکتے۔ دوسری طرف بریلوی کہتے ہیں کہ بھئی جی ہاں، ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہیں، لیکن ہم اسی طرح نہیں مانتے کہ جو اللہ کی صفتیں ہو بہو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں، ہم ایسا نہیں مانتے، ہم ایسا نہیں مانتے۔ تو جب ایسا نہیں مانتے تو پھر عالم الغیب بھی انہیں نہیں کہہ سکتے۔ یہی تو سب سے اہم چیز ہے کہ علم غیب جب اللہ کی خاص صفت ہیں تو اس کا اطلاق، یعنی علم غیب والا ہونا، عالم الغیب ہونا، یہ بھی اللہ کا خاص مقام ہے۔ یہ کسی نبی، کسی ولی، کسی اور صحابی، پیغمبر کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، ہمارا نظریہ ہے کہ دنیا میں، کائنات میں، مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ غیب کی باتیں بھی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ معاملہ ختم، اس بات میں دونوں کا اتفاق ہے۔ تو پھر اس بات کو لے کر جھگڑنا کہ عالم الغیب ہیں یا نہیں، تو یاد رکھیں کہ صرف اللہ ہی کی ذات عالم الغیب ہیں، اور یہ اللہ کی صفت ہے، اس میں کسی کو پارٹنر نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، نمبر 3، شرک فی السمع والبصر، یعنی خدا تعالیٰ کی صفت سمع یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور نزدیک سے سن لیتے ہیں، یہ ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، سب شرک ہیں۔ نمبر 4، شرک فی الحکم، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا اور اس کے حکم کو خدا تعالیٰ کے حکم کی طرح ماننا۔ مثلا پیر صاحب نے حکم دیا کہ یہ وظیفہ نماز عصر سے پہلے پڑھا کرو، تو اس حکم کی تعمیل اس طرح ضروری سمجھیں کہ وظیفہ پورا کرنے کی وجہ سے عصر کا وقت مکروہ ہو جانے کی پرواہ نہ کریں، یہ بھی شرک ہیں۔ شرک فی العبادت، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا۔ مثلا کسی قبر یا پیر کو سجدہ کرنا، یا کسی کے لیے رکوع کرنا، یا کسی پیر، پیغمبر، ولی، امام کے نام کا روزہ رکھنا، یا کسی کی نظر اور منت ماننا، یا کسی قبر یا گھر کا خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنا وغیرہ، یہ سب شرک فی العبادات ہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں عورتیں 16 شہیدوں کا روزہ رکھتی ہیں، ولیوں کے نام پہ نظر و نیاز کرتی ہیں، اور کیا کیا عبادتیں جو غیر اللہ کے نام پہ کی جاتی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف ہیں، اور یہ سب شرک ہیں، اور یہ ایسا گناہ ہے جس بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ سوال، ان باتوں کے علاوہ اور بھی افعال شرکیہ ہیں یا نہیں؟ جواب، ہاں، بہت سے افعال ایسے ہیں کہ ان میں شرک کی لگاوٹ ہے۔ ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ وہ کام یہ ہیں: نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا، پنڈت کو ہاتھ دکھلانا، کسی سے فال کھلوانا، چیچک یا کسی اور بیماری کی چھوٹ کرنا، اور یہ سمجھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، تعزیہ بنانا، علم چڑھانا، قبروں پر چڑھاوا چڑھانا، نظر نیاز گزارنا، خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے نام کی قسم کھانا، تصویریں بنانا یا تصویروں کی تعظیم کرنا، کسی پیر یا ولی کو حاجت روا مشکل کشا کہہ کر پکارنا، کسی پیر کے نام کی سر پر چوٹی رکھنا، یا محرم میں اماموں کے نام کا فقیر بننا، قبروں پر میلہ لگانا وغیرہ، یہ سب کے سب شرکیہ اعمال ہیں، رسم و رواج ہے۔ ایک بات اس میں آئی کہ یہ سمجھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ کوئی بیماری، کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ اب آج کل کے جو حالات ہیں، یہ جو وبا، بیماری الگ ہیں اور وبا الگ ہے۔ وبا کا لگنا حدیثوں میں ثابت ہے کہ وبا پھیل جاتی ہیں،
ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، سب کو لگتی ہیں لیکن بیماری نہیں لگتی. تو کوئی شخص یہ سن کر بیماری کو وبا پہ قیاس نہ. بدعت کا بیان. سوال: کفر اور شرک کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ جواب: کفر اور شرک کے بعد بدعت بڑا گناہ ہے. بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن مجید اور احادیث شریف میں ان کا ثبوت نہ ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس کا وجود نہ ہو اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا گیا نہ ہو. بدعت بری چیز ہے. حضور رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدعت کو مردود فرمایا ہے، اور جو شخص بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. سوال: بدعت کے کچھ کام بتاؤ. جواب: لوگوں نے ہزاروں بدعتیں نکالی ہیں. چند بدعتیں یہ ہیں: پختہ قبریں بنانا، قبروں پر گنبد بنانا، دھوم دھام سے عرس کرنا، قبروں پر چراغ جلانا، قبروں پر چادریں اور غلاف ڈالنا، میت کے مکان پر کھانے کے لیے جمع ہونا، شادی میں صحرا باندھنا، اور ہر جائز اور مستحب کام میں ایسی شرطیں لگانا جن کا شریعت سے ثبوت نہ ہو، بدعت ہے. اب اس میں ایک بات آئی کہ صحرا باندھنا شادی میں، تو یاد رکھیں کہ یہ سارے امور کی تعریف، بدعت کی تعریف ہم نے پہلے پڑھی کہ کسی بھی کام کو جو شریعت میں نہ ہو، جو اللہ نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ بتلایا ہو، جس کی اصل شریعت میں نہ ملتی ہو، اس کام کو دین سمجھ کر کرنا، یہ بدعت ہے. تو یہ جو صحرا باندھنا ہے، اس کو بھی اگر کوئی بندہ دین سمجھ کر کرتا ہے کہ میرا مذہب دین ہے، اگر میں اسے نہیں کروں گا تو میرا مذہب کی جو روایت ہے یہ مکمل نہیں ہوگی، تو یہ پھر بدعت ہے. کوئی ایسے ہی اگر ڈال دیتا ہے گلے میں صحرا تو کوئی حرج بھی نہیں. باقی گناہوں کا بیان. سوال: کفر، شرک اور بدعت کے علاوہ اور کیا کیا باتیں گناہ کی ہیں؟ جواب: کفر اور شرک اور بدعت کے علاوہ بھی بہت سے گناہ ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، باوجود مال اور طاقت ہونے کے حج نہ کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا، غیبت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، کسی کو ناحق مارنا، ستانا، چغلی کھانا، دھوکہ دینا، ماں باپ استاد کی نافرمانی کرنا، اپنے گھروں اور کمروں میں تصویریں لگانا، امانت میں خیانت کرنا، لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، جوا کھیلنا، گالی دینا، ناچ دیکھنا، سود لینا اور دینا، داڑھی منڈانا، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننا، فضول خرچی کرنا، کھیل تماشوں، ناٹکوں، تھیٹروں میں جانا، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے گناہ ہیں جو بڑی کتابوں میں تم پڑھو گے. سوال: گناہ کرنے والا آدمی مسلمان رہتا ہے یا نہیں؟ جواب: جو کوئی ایسا گناہ کرے جس میں کفر ہو یا شرک پایا جاتا ہو تو وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے، اور جو کوئی بدعت کا کام کرے تو وہ مسلمان تو رہتا ہے لیکن اس کا اسلام اور ایمان بہت ناقص ہو جاتا ہے. ایسے شخص کو مبتدی اور بدعتی کہتے ہیں. اور جو کوئی کفر و شرک اور بدعت کے علاوہ کوئی کبیرہ گناہ کرے وہ بھی مسلمان تو ہے لیکن ناقص مسلمان ہے، اسے فاسق کہتے ہیں. سوال: اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ جواب: توبہ کر لینے سے خدا تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے. توبہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے گناہ پر شرمندہ اور پشیمان ہو اور خدا کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کریں کہ اے اللہ میرا گناہ معاف کر دیں، اور دل سے عہد کریں کہ اب کبھی گناہ نہ کروں گا. یاد رکھو، صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا اصلی توبہ نہیں ہے. جیسے ایسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں توبہ توبہ، تو یہ کافی نہیں ہے. دل میں اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، پھر اللہ سے تم معافی مانگے، یہ ہے توبہ. سوال: کیا توبہ کر لینے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ جواب: جو گناہ ایسے ہیں کہ کسی بندے کا ان میں تعلق نہیں ہے، صرف خدا تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے سزا دیں، ایسے تمام گناہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں. یہاں تک کہ کفر و شرک کا گناہ بھی سچی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. لیکن جو گناہ ایسے ہیں کہ ان میں کسی بندے کا تعلق ہے، مثلا کسی یتیم کا مال کھا لیا یا وہ کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا، یا ایسے گناہوں کو حقوق العباد کہتے ہیں. یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس شخص کا حق ادا کرو یا اس سے معاف کراؤ، اس کے بعد خدا کے حضور میں توبہ کرو جب معافی کی امید ہو سکتی ہے. سوال: توبہ کس وقت قبول ہوتی ہے؟ جواب: جب انسان مرنے لگیں اور عذاب کے فرشتے اس کے سامنے آ جائیں اور حلق میں دم آ جائیں، اس وقت کی توبہ قبول نہیں، اور اس حالت سے پہلے ہر وقت کی توبہ قبول ہے. سوال: اگر گنہگار آدمی بغیر توبہ کے مر جائیں تو جنت میں جائے گا یا نہیں؟ جواب: ہاں، سوائے کافر اور مشرک کے باقی تمام گنہگار اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جائیں گے. اور یہ بھی ممکن ہے
کہ خدا تعالیٰ کفر و شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو بغیر سزا دیے کسی کی شفاعت سے یا بغیر شفاعت بخش دیں؟ سوال: میت کو دنیا کے عزیز قریب رشتہ دار دوست وغیرہ بھی کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: ہاں، میت کو عبادت بدنی اور مالی کا ثواب پہنچتا ہے۔ یعنی زندہ لوگ اگر کوئی نیک کام کریں، مثلا قرآن شریف یا درود شریف پڑھیں، خدا کی راہ میں صدقہ خیرات دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، تو ان کاموں کا ثواب خدا کی طرف سے انہیں ملے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اتنا بھی اختیار دیا ہے کہ اگر یہ کام کرنے والے اپنا ثواب کسی میت کو پہنچانا چاہیں تو خدا تعالیٰ اس میت کو وہ ثواب پہنچا دیتا ہے۔ ایسا ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز یا خاص وقت یا خاص صورت کی اپنی طرف سے تخصیص نہ کرنی چاہیے، بلکہ جو چیز جس وقت میسر ہو اسے خدا کے واسطے کسی مستحق کو دے کر اس کا ثواب بخش دینا چاہیے۔ رسم کی پابندی یا دکھاوے اور نام و شہرت کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرنا یا اپنی طاقت سے زیادہ قرض لے کر رسم پوری کرنا بہت بری بات ہیں۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ قرآن شریف کو بخشانے کے لیے بھی پروگرام کرتے ہیں، اگر موم بتی اگربتی رکھتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، امام صاحب کو مولانا صاحب کو بلاتے ہیں، یہ سب رسم و رواج ہیں۔ آپ نے پڑھا اور دل میں ارادہ کیا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ مردے کو پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق